بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل زوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ گھر کے چاروں طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ بوسیدہ لکڑی کے دروازے پر لگا زنگ آلود تالا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ برسوں سے یا شاید صدیوں سے کبھی اس کو کھولا نہیں گیا ہے۔ دیواروں کا پلستر اکھڑ چکا تھا۔ برآمدے کے ایک ستون پر لگا گارا اور ملبہ جھڑ جھڑ کر گر رہا تھا۔ جھرری سے نظر آتی گھاس پر گرگٹ ایسے گھوم رہے تھے جیسے بے خطر ہوں۔ بے ترتیب، کہیں اجڑی اور کہیں سے اکھڑی اور سوکھی گھاس، برسوں پانی کو ترستی خشک بنجر روتی سسکتی گھاس اور چرر مرر سے زمین پر بکھرے پتے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کبھی اس 1000 گز پر بنے کھنڈر کو دیکھ رہی تھی اور کبھی پیچھے روڈ پر شور مچاتی ہارن بجاتی تیز رفتاری سے گزرتی گاڑیوں کو۔ یہ وہی گھر ہے؟ میرا دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ وہی گھر ہے؟ میرا دل کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر دل و دماغ کی تکرار سے گھبرا کر گول برآمدے کی طرف دیکھا اور پھر میری نظر کرسی پر جھولتی اس لکڑی پر پڑی اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میری اور ندا کی دوستی بہت پرانی نہیں تو نئی بھی نہیں تھی۔ میری اور اس کی دوستی فیس بک سے شروع ہوئی تھی۔ سفید لباس میں لمبے سیاہ بال کھولے بے حد خوبصورت مسکراہٹ والی اس لڑکی کو جب میں نے دیکھا تو بے ساختہ فرینڈز ریکویسٹ بھیج دی اور اس نے بھی فوراً قبول کر لی۔ دوستی تکلفات سے آگے بڑھی تو ایک بڑا حیران کن انکشاف ہوا کہ ندا میرے ہی کالج میں پڑھتی ہے۔ بس وہ دوستی گہری ہونے میں ایک ہی کالج سنگ میل ثابت ہوا۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے اور اس کی امی بہت خوبصورت ہیں، لیکن میں جب بھی اس کے ابا کے بارے میں کوئی سوال کرتی تو وہ ٹال جاتی۔ دراصل کریدنے والی فطرت میری بھی نہیں ہے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اپنے ابا کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ کتراتی ہے تو میں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ میں سوچتی شاید اس کے ابو نے اس کی امی کو طلاق دے رکھی ہو یا شاید وہ مر چکے ہوں۔ خیر، مجھے ان باتوں میں ایسی کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں تھی۔ مجھے ندا اچھی لگتی تھی، اور اچھی لگتی کیا، وہ تو تھی ہی بہت اچھی، بہت پیاری، مخلص اور نرم مزاج۔ ہم دونوں گھنٹوں لان میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے، ہم فلموں کے بارے میں باتیں کرتے تو اس کی پرانی فلمیں پسند ہوتیں اور میں نئی فلموں کے قصے سناتی۔ یار، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ تم پاکستان بننے سے پہلے کی فلموں کو کیسے دیکھ لیتی ہو؟ آج کل دیکھو کیسی شاندار موویز بن رہی ہیں، تم تو مجھے کوئی آثار قدیمہ کی بوڑھی روح لگتی ہو۔ ایک دن میں نے کہا تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ پھر اس نے چہرے پر حد درجہ سنجیدگی لا کر عجیب ویران سی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اچھا تو تم نے مجھے پہچان لیا، اور پھر ہنستی چلی گئی، اور میں جو اس کے بدلتے لہجے اور سرد آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے ڈر سی گئی تھی، ہنس پڑی۔ توبہ ہے، تم نے تو میری جان ہی نکال دی، میں نے بڑکی ہوئی سانس لیتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ نہیں، ایکچولی میری ممی کو پرانی بلیک اینڈ وائٹ زمانے کی فلمیں پسند تھیں تو میں بچپن میں ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتی تھی۔ اب تو برسوں ہو گئے ہم لوگ ٹی وی ہی نہیں دیکھتے، اس نے افسردگی سے کہا تھا۔ یار، اس الیکٹرانک دور میں تم ٹی وی نہیں دیکھتے، موبائل استعمال نہیں کرتی؟ حیرت ہے نا، اس طرح تم زمانے کے ساتھ کیسے چلو گی؟ میں نے ہمدردی سے اس کے سرد ہاتھوں کو محبت سے تھامتے ہوئے کہا، میں کیا کروں گی میری جان، زمانے کے ساتھ چل کر میں جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، ٹھیک ہوں۔ اس لمحے خوبصورت آنکھوں میں نمی چھپاتی ندا مجھے بہت دکھی اور افسردہ لگی تھی۔ چلو دفع کرو، کینٹین چلو، گرما گرم پکوڑے کھائیں گے اور ساتھ میں کافی بھی پئیں گے۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور یوں میری توقع کے مطابق موضوع بدل گیا جو کہ میں چاہتی تھی۔ امی، میری دوست ندا کتنی پیاری ہے، کتنی دفعہ آپ اس سے مل بھی چکی ہیں۔ آپ بھائی کے لیے سارے جہاں میں کیوں لڑکیاں ڈھونڈتی پھر رہی ہیں؟ بس بھیا کی شادی ندا سے کر دیں۔ اس روز جب ایک رشتے والی نے امی کو ساجد بھائی کے لیے لڑکی دکھانے کو کہا تو میں نے ضد کی،
ہاں بیٹا، لڑکی تو بہت سلجھی ہوئی اور پیاری ہے، لیکن بیٹا شادی بیاہ کے معاملات میں صرف لڑکی نہیں دیکھی جاتی، بہت کچھ دیکھا اور سوچا جاتا ہے۔ تم خود بتاتی ہو کہ وہ اپنے ابا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی، امی اس کی کسی سے نہیں ملتی۔ تم 10 دفعہ گئی ہو تو 2 دفعہ ان سے تمہاری دعا سلام ہوئی ہے۔ خاندان کیا ہے، کون لوگ ہیں، کچھ بھی تو نہیں پتا؟ امی نے سونے کے کنگن کلائیوں میں سجاتے ہوئے مجھے رساں سے سمجھایا۔ خیر امی، مجھے امید ہے اس کے ابا یقیناً اچھے آدمی نہیں ہوں گے، اور رہی بات اس کی امی کی، وہ بہت مصروف رہتی ہیں، گھر کے ایک ایک کام خود ہی کرتی ہیں، اور ہو سکتا ہے ندا کا خاندان یہاں نہیں رہتا ہو۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اس کا پورا خاندان ننیال اور ددیال یہاں نہیں ہوتے۔ میں نے ندا کا مکمل دفاع کیا۔ خیر ابھی تو میں جا رہی ہوں، نصیب میں ہوا تو چلے چلیں گے۔ لڑکی بہت اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ امی نے کمرے سے باہر نکلتے نکلتے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا تھا، یار تمہاری گاڑی ہے یا راکٹ؟ میں نے ندا کے گھر پہنچتے ہی اس سے کہا، وہ تم نے فون کیا کہ میں گاڑی بھیج رہی ہوں، میں نے فون بند کیا اور تمہاری گاڑی دروازے پر موجود تھی۔ یقین کرو اتنی بھاگم بھاگ گاڑی میں بیٹھی کہ ہیئر بینڈ ہاتھ میں تھا اور صحیح طرح ہیئر بینڈ لگا بھی نہیں پائی کہ تمہارا گھر آ گیا۔ میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بہت حیران لہجے میں کہا، تو دور ہی کتنا ہے تمہارا گھر؟ ایک قدم یہاں تو دوسرا تمہارے گھر پر۔ ندا نے لاپرواہی سے شیلف میں سے کتابیں ڈھونڈتے ہوئے کہا، خدا کا خوف کرو یار، تمہارا گھر گرو مندر پر ہے اور میرا نازم آباد میں، اب اتنا بھی قریب نہیں کہ تم ایک قدم یہاں رکھو اور دوسرا میرے گھر میں۔ سچ بتاؤ تم انسان ہو یا جن؟ میں نے اس کی بات کا برا مانتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں جن نہیں ہوں میری بہن، لیکن میں انسان بھی نہیں ہوں۔ مجھے اس کا لہجہ پر اسرار لگا۔ کیا مطلب؟ ایک لمحے کے لیے مجھے اس سے خوف سا محسوس ہوا۔ توبہ ہے، تم کتنی احمق اور ڈرپوک ہو یار، میں لڑکی ہوں۔ میں نے اس سینس میں کہا تھا۔ میری خوفزدہ شکل دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنس دی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ ندا کی ہنسی کتنی خوبصورت ہے، میں نے ہمیشہ کی طرح اپنے دل میں کہا تھا۔ اس روز ہمارا کیمسٹری کا پیپر تھا۔ کچھ سوالوں پر ندا مطمئن نہیں تھی اور کچھ جگہوں پر میں پریشان تھی۔ سو ندا نے کہا کہ وہ گاڑی بھیج رہی ہے اور پھر ہم دونوں کمبائن اسٹڈی کر لیں گے۔ یوں اس وقت میں ندا کے کمرے میں بیٹھی سوالات حل کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو ندا؟ کیمسٹری کے پیپرز کی تیاری کیوں کر رہی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو؟ ہر سال اس طرح ایگزامز کی تیاری کرتی ہو جیسے تم کو پیپر دینا ہو۔ ندا کا چھوٹا بھائی شکیل کرکٹ کا بیٹ لیے اندر داخل ہوا اور ہمیں پڑھتے دیکھ کر بولا، چلو جاؤ، تم کو میں نے منع کیا ہے نا کہ جب میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے ڈسٹرب نہیں کیا کرو۔ جب تم اکیلے کھڑے چھکے اور چوکے لگا رہے ہوتے ہو تو میں کچھ کہتی ہوں؟ ندا نے جھنجھلا کر اس کو ہاتھ کے اشارے سے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو پھر؟ یار یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تم ہر سال تیاری کرتی ہو؟ میں ندا اور اس کے بھائی کی باتوں میں الجھ ہی گئی تھی، سو میں نے اس کی بات بیچ میں سے کاٹی۔ تم نہیں جانتی یہ بھائی کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں۔ یار تمہارا بھی تو بھائی ہے، تم کو تو عادت ہونی چاہیے اس قسم کی فضولیات کا۔ چلو یار پڑھو، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت، اس نے کتاب کھولتے ہوئے کہا۔ میں نے سر جھٹکا اور پڑھائی میں مصروف ہو گئی، لیکن نہ جانے کیوں ایک الجھن تھی، میں کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ میری اور ندا کی دوستی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اگر وہ کسی دن کالج نہیں آتی تو میں گھر نہ آتی بلکہ سیدھی اس کے گھر پہنچ جاتی۔ مجھے ویسے بھی ندا کا گھرانہ بہت پسند تھا، خوبصورت گول برآمدوں والا بڑا سا بنگلہ جس کی کھڑکیوں پر سفید جالی کے پردے لہراتے تھے، پورے گھر میں گلاب کی خوشبو مہکتی رہتی۔ ندا کی امی کو گلاب بہت پسند تھے تو وہ ایئر فریشنر گلاب کا استعمال کرتی۔ ان کے گھر میں ملازمین نہیں تھے، اس کے باوجود 1000 گز کے وسیع رقبے پر پھیلا ان کا گھر ہر وقت صاف ستھرا رہتا، اتنا صاف کہ آنکھ میں میل ہو لیکن ان کے گھر میں میل نہ ہو۔ ہمیشہ کھانا وقت پر تیار ہوتا۔ میں وقت بے وقت بہت دفعہ گئی، ہمیشہ ان کی میز لذیذ کھانوں سے سجی رہتی۔ اس کی امی
مدھم لہجے میں ہم سے بہت کم گفتگو کرتیں، لیکن ندا اور شکیل، ندا کا چھوٹا بھائی، کے معاملے میں ہمیشہ بہت حساس رہتیں۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ذرا سا بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تو اس کی امی گھبرا کر آوازیں دینے لگتیں۔ میں اکثر سوچتی، یا اللہ، ایسی بھی کیا بے صبری یا محبت۔ میں اکثر ندا سے کہتی، یار تمہاری امی تم لوگوں کے بارے میں اتنی حساس ہیں، تم کو کالج کیسے بھیج دیتی ہیں؟ تو ندا ہنس کر کہتی، کیونکہ میں بیک وقت کالج میں بھی ہوتی ہوں اور گھر میں بھی۔ کیا مطلب؟ میں چونکی تو ندا ایک زردار تھپڑ میری کمر پر مار کر کہتی، احمق، ایسا ہو سکتا ہے جو مطلب پوچھتی ہو؟ میں کالج میں ہوتی ہوں تو گھر پر میری تصویر ہوتی ہے، اور پھر میں خود ہی اپنے سوال اور اپنی حیرت پر شرمندہ ہو جاتی۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ ندا کی امی دوسری ماؤں سے مجھے بہت مختلف لگتیں۔ یار یہ سب کیا ہے؟ ایک روز میں نے خوف اور حیرت کے ملے جلے انداز میں کھڑکی سے جھانکتی ندا سے پوچھا تھا۔ ندا کی آنکھوں نے سوال کیا، ساتھ؟ ہاں، یہ صاحب کون ہیں؟ اور ان کے ساتھ؟ یہ میرے ابو ہیں۔ ندا میرا سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی رو پڑی تھی۔ تمہارے ابو؟ میری آواز جیسے حلق میں پھنس ہی گئی تھی۔ اس روز جب ندا کالج نہیں آئی تھی تو میں کالج سے سیدھی اس کے گھر چلی آئی۔ ندا کی امی، جن کو میں نے کبھی لان میں نہیں دیکھا تھا، جن کی آواز کی نرمی اور دھیما لہجہ ہمیشہ مجھے متاثر کرتا تھا، وہی ندا کی امی ہاتھ میں کلہاڑی اٹھائے چیخ رہی تھیں، اور وہ بہت سوبر سی پرسنالٹی والے صاحب ان کے ساتھ ایک مڈل ایج خاتون اور ایک کافی گریسفل خاتون تھیں۔ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر منتیں کر رہے تھے کہ ان کو اندر آنے دیا جائے۔ وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے، وہ رو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، ہم سب مل کر رہیں گے، تم کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن ندا کی امی ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ وہ انہیں گیٹ کے اندر قدم رکھنے نہیں دے رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے اگر میں آگے بڑھی تو شاید کلہاڑی کے وار سے وہ میرے سر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیں گی۔ لیکن جیسے ہی میں ان کے لوگوں کے قریب پہنچی، وہاں خاموشی ہو گئی۔ ندا کی امی نے بڑی اپنائیت سے ہمیشہ کی طرح میرے لیے گیٹ کھولا۔ میں ایک ہیپناٹائز سی کیفیت میں گھر میں داخل ہو گئی، اور پھر لکڑی کا وہ منقش جالی دار گیٹ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میرے قدم ایک سحر زدہ سی کیفیت میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن میں بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ ندا کی امی کا یہ کون سا روپ تھا؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور ندا کہہ رہی تھی، دروازے پر گڑ گڑاتا ہاتھ جوڑتا شخص اس کا باپ ہے۔ ایکچولی ابو نے دوسری شادی کر لی ہے، ان کے ساتھ ان کی ساس اور ان کی نئی بیوی تھیں۔ یہ گھر ابو مہر میں امی کے نام کر چکے ہیں۔ اب ابو اپنی ہی بیوی کے ساتھ واپس آنا چاہتے ہیں، اور امی یہ ہونے نہیں دیں گی۔ بس یہی جھگڑا تھا۔ کئی دنوں سے میرے دماغ میں اٹھتے سوالوں کا ندا نے کالج کینٹین میں بھاپ اڑاتی چائے کے کپ پر نظر جمائے دیا تھا۔ اس لمحے بھاپ سے دھندلاتے ماحول میں سردی کی وجہ سے پھیلی دھند میں نہ جانے کیوں ندا مجھے بہت عجیب سی لگی تھی۔ بیچاری ندا باپ کی موجودگی میں یتیموں کی طرح رہ رہی ہے۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا۔ ندا کی امی کو اب سمجھوتا کر لینا چاہیے، لیکن پتہ نہیں ان کے کیا پرسنل میٹرز ہیں۔ وہ اس قدر ہائپر تھیں کہ ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو اپنی رحمت خاص سے دور کرے۔ سر جھکائے اداس بیٹھی ندا پر نظریں جمائے میں نے اپنے دل میں کہا تھا، میرے دل میں ندا کے لیے محبت اور ہمدردی دن رات بڑھ رہی تھی۔ مجھے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا، بڑے بڑے گھر اور شاندار گاڑیاں خوشیوں کی ضامن نہیں ہوتیں۔ ندا کی امی کتنی خوبصورت ہیں، کتنی محنت اور محبت سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، گھر کے سارے کام سنبھالے ہوئے ہیں، کوئی نوکر چاکر نہیں، سارا کام خود کرتی ہیں۔ اگر وہ اس کے ابو پر اس قدر ہائپر ہو رہی تھیں تو یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہوگی، ورنہ میں نے تو کبھی ان کو اونچی آواز تو بڑی بات کرتے ہوئے ہی کم دیکھا تھا۔ امی ایک بار آپ چلیں تو صحیح۔ میں امی سے بضد تھی کہ وہ ساجد بھائی کے لیے ایک دفعہ ندا کو دیکھ لیں۔ یوں تو امی کئی بار ندا سے مل چکی تھیں، لیکن اس نظر سے کبھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ تم کیا ہر وقت ندا ندا گاتی رہتی ہو؟ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ ساجد بھائی جو بہت توجہ سے مجھے ایک ٹاک شو دیکھ رہے تھے، مڑ کر بولے،
کیا مطلب؟ ندا کے بارے میں اس طرح بولنا مجھے بے حد برا لگا۔ کیا کمی ہے ساجد بھائی اس میں؟ بے حد شائستہ، مہذب، 5 وقتہ نمازی، خوبصورت، اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے جل کر ساجد بھائی پر سوالوں کی بوچھاڑ ہی کر دی۔ آپ نے دیکھا ہے ندا کو کتنی پیاری ہے؟ میں ساجد بھائی کے سر پر کھڑی سوال کر رہی تھی۔ مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں نے دیکھا ہے، بس جس کو دیکھنا ہے اس کو میں دیکھ چکا۔ ساجد بھائی نے آخر بلی تھیلے سے نکال ہی دی تھی۔ کیا مطلب؟ میرے ساتھ امی بھی چونکیں۔ امی ایک لڑکی ہے، میں نہیں جانتا اس کا نام کیا ہے، وہ کون ہے۔ 6 ماہ سے اتفاقاً ہر جگہ وہ مجھ سے ٹکرا جاتی ہے، کبھی راستے میں، کبھی شاپنگ مال میں، کبھی بینک میں، اور بس نہ جانے کیسے مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی، میں اس کا نام تک نہیں جانتا، لیکن ہاں اس کو فالو کر کے میں نے اس کا گھر دیکھ لیا ہے۔ امی میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی خاموش تھیں اور میں ساجد بھائی کی عجیب و غریب محبت کی کہانی سانس روک کے سن رہی تھی۔ نہ اتا پتہ، نہ جان پہچان، نہ جانے کون ہے، کیسی ہے، ہم کیسے اس سے تمہاری شادی کر دیں؟ آخر کار امی نے خاموشی کو توڑا تھا۔ امی، میں نے ایک دفعہ اس کی خاموشی سے موبائل کیمرے سے تصویر لی تھی، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ساجد بھائی موبائل فون میں اس کی تصویر تلاش کرنے لگے۔ یا اللہ، یہ ساجد بھائی کتنے گہرے نکلے، خود ہی خود راہ چلتی لڑکی پسند کر لی۔ میرے کون سے 10-12 بھائی ہیں کہ چلو یہ نہ سہی کوئی اور سہی، ایک ہی تو میرے بھائی ہیں۔ کتنی خواہش تھی میری ندا کو بھابھی بنانے کی۔ اس اندیکھی لڑکی پر مجھے بے اختیار غصہ آنے لگا تھا۔ لو ندا، تصویر دیکھو۔ امی نے بھیا کا موبائل میری طرف بڑھایا تھا۔ میں نے نہیں دیکھنا، میں نے بیزاری سے کہا تھا، لیکن جب میری نظر تصویر پر پڑی تو… تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ ندا میری بات سن کر اچھل ہی پڑی تھی۔ اس میں دماغ خراب ہونے کی کیا بات ہے؟ تم مجھ کو، میری امی کو سب سے زیادہ میرے بھائی کو بہت پسند ہو، اور میں تم کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں، اس لیے میں اپنی امی کے ساتھ تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں۔ میں نے آرام سے چیونگم چباتے ہوئے اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ناممکن ہے شازیہ، تم نہیں جانتی، میں شادی نہیں کر سکتی۔ امی تو میرا گھر سے باہر نکلنا بالکل پسند نہیں کرتیں۔ برسوں میں نے ان کی منتیں سماجت کیں تو مجھے انہوں نے باہر نکلنے اور تم سے دوستی کی اجازت دی تھی۔ تم خود جانتی ہو، انہوں نے مجھے کبھی تمہارے گھر تک نہیں آنے دیا۔ اگر ان کو تمہارے ارادے کا علم ہو گیا تو یقین کرو وہ میری تمہاری دوستی چند سیکنڈ میں ختم کروا دیں گی۔ ارے یار، تمہاری شادی کہیں نہ کہیں تو ہوگی نا، تو پھر میرے بھائی سے کیوں نہ ہو؟ میں بضد تھی۔ شازیہ، میری شادی نہیں ہو سکتی۔ ندا رو دینے والی ہو گئی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ارے میری بہن، تم اس دنیا میں رہتی ہو تو شادی تو ہوگی نا۔ میں ہنسی تھی۔ ندا چند لمحوں تک ساکت نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی تھی اور پھر خاموشی سے اٹھ کر چل دی، اور میں حیران سی اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں کبھی گھر کے مفقل بوسیدہ دروازے کو دیکھتی اور کبھی حیران کھڑی امی اور ساجد بھائی کو۔ یہی گھر ہے؟ میں نے امی کو یقین دلانا چاہا۔ ہاں، گھر تو یہی تھا۔ ساجد بھائی بھی جیسے اپنے آپ سے بولے تھے۔ بے ربط اونچی اونچی جھاڑیاں، ستونوں کا اکھڑا پلستر، اندر دروازے کے آگے گرا تناور درخت، جو یہ ثابت کر رہا تھا کہ یہ دروازہ برسوں سے نہیں کھلا۔ تیز ہواؤں کے سبب عجیب پر اسراریت پیدا کرتے لہراتے اونچے اونچے درخت، اندھیرا گھپ، زنگ آلود لوہے کا کٹہرا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ رات ہی رات میں کیسے ہو گیا۔ کل تو اس دروازے سے میں اندر گئی تھی۔ نرم صوفوں پر بیٹھ کر، آتش دان کے قریب دبیس قالین پر پیر جما کر میں نے بیٹھ کر کافی پی تھی، دیر تک گپ شپ لگائی تھی۔ ندا کی امی نے گرما گرم سوپ بنایا تھا جو میں نے فرمائش کر کے دوبارہ پیا تھا، اور جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تھا تو ندا نے بہت محبت سے ایک قیمتی گرم شال میرے کندھے پر پھیلاتے ہوئے کہا تھا، باہر سردی ہو گئی ہے، یہ اوڑھ لو۔ اور وہ شال اب بھی میرے شانوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں ندا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود آج امی اور ساجد بھائی کے ساتھ اس کی امی سے ملنے آئی تھی۔ حیرت اور اتفاق کی بات یہ تھی
کہ جس لڑکی کو ساجد بھائی دل میں بسائے پھر رہے تھے وہ ندا ہی تھی، لیکن یہ کیا؟ ہم تینوں کے سوالیہ چہرے ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے۔ خیریت، آپ لوگ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ ایک صاحب نے جو شاید اسی اسٹریٹ پر رہتے تھے ہمارے پاس آ کر پوچھا تھا۔ یہاں میری دوست رہتی تھی، میں کل شام کو ہی یہاں ہو کر گئی تھی۔ مجھے اپنی آواز خود خلاؤں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ بیوی، یہ گھر برسوں سے ویران پڑا ہے۔ ہم اپنے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ راتوں کو یہاں ہنسنے کی، کھیلنے کی اور کبھی کبھی میاں بیوی کے جھگڑے کی آوازیں آتی ہیں، سارا محلہ سنتا ہے۔ مغرب کے بعد تو کوئی اس گھر کے سامنے سے بھی نہیں گزرتا۔ اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کل شام آپ اس گھر کے اندر تھیں؟ وہ صاحب خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ میری دماغی حالت پر مشکوک بھی تھے، پر وہ صاحب کب کے جا چکے تھے۔ امی اور ساجد بھائی عجیب گو مگو سی حالت میں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے ایک ہیپناٹائز سی کیفیت میں دوبارہ اس کھنڈر کی طرف دیکھا تھا جو کل تک ایک جگمگاتا ہوا گھر تھا، اور پھر میری نظر ٹیرس میں کرسی پر بیٹھی ندا پر پڑی تھی۔ ندا میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا اور میں نے گواہی کے طور پر امی اور ساجد بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ دونوں مجھے پاگل سمجھنے لگتے، میرے موبائل کی گھنٹی بجی تھی اور اسکرین پر ندا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ زمانہ ہو گیا ہم کو مرے ہوئے۔ میں اور میرا بھائی شکیل امی اور ابو کے ساتھ اس گھر میں رہتے تھے۔ ہمارا گھرانہ ایک مثالی محبت بھرا گھرانہ تھا۔ میرے ابو میری امی کو بے حد چاہتے تھے۔ پھر ہمارے گھر کو نظر لگ گئی۔ میرے ابو کا ایک لڑکی سے افیئر چل گیا اور انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ یہ گھر میری امی کا تھا۔ میری امی کو سخت صدمہ ہوا اور انہوں نے ابو کی بے وفائی کا جواب اس طرح دیا کہ ان سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا، اور ابو نے بھی ہم کو چھوڑ دیا۔ میں اپنی امی کا وہ دکھ ایک بیٹی کی حیثیت سے اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ امی ہماری ماں بھی بن گئیں اور باپ بھی۔ کچھ عرصے کے بعد ابو کو احساس ہوا، ان کو امی کی قدر اور ہماری محبت کی پہچان ہوئی، لیکن امی کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ ابو کی دوسری بیوی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ابو ہمارے لیے تڑپنے لگے۔ ابو نے ہماری کسٹڈی کے سلسلے میں کورٹ کا رخ کیا اور کورٹ نے ابو کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ امی تو جیسے پاگل سی ہو گئی تھیں، نہ وہ ہمارے بغیر اور نہ ہی ہم ان کے بغیر رہ سکتے تھے۔ وہ رات قیامت کی رات تھی، جس کے ختم ہونے پر طلوع ہونے والی صبح کو ابو ہم کو لے جاتے، اور پھر امی نے دودھ میں زہر ملا کر ہم کو پلا دیا اور خود بھی پی لیا۔ ہم باپ کے گھر جانے کے بجائے اپنی ماں کے ساتھ ان کی آغوش میں موت کی وادی میں جا سوئے۔ قسمت دیکھو، ابو جو صبح بہت خوش خوش اپنی دوسری بیوی اور ساس کے ساتھ ہم کو ہماری امی سے چھیننے آ رہے تھے، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ سب مر گئے۔ ہمارے جسم بظاہر اس گھر سے باہر نکل کر منو مٹی تلے جا سوئے ہیں، لیکن زمانہ گزرا، آج بھی ہم اس گھر میں رہتے ہیں۔ سردیوں کی شاموں میں امی چکن سوپ بناتی ہیں اور گرمی کی دوپہروں میں ہم تینوں ٹھنڈا مینگو شیک پیتے ہیں۔ ہم ہنستے ہیں، ہم کھیلتے ہیں، ہم روتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جیسا کہ تم نے دیکھا تھا کہ میرے ابو گھر کے اندر آنے کے لیے گڑ گڑا رہے تھے۔ وہ چاہتے ہیں ان کی دوسری بیوی اور ان کی ساس وہ سب بھی یہ پھاٹک کراس کر کے گھر کے اندر آ جائیں اور پھر ہم سب مل جل کر ساتھ رہیں، لیکن امی نے ان کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ان کی روحیں بھٹکتی ہیں، لیکن امی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک زمانہ گزر گیا تھا، میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میری بہت ضد سے مجبور ہو کر امی نے مجھے باہر جانے کی اجازت دی، اور پھر مجھے تم مل گئیں۔ تم بہت اچھی ہو، تمہاری امی بہت اچھی ہیں، اور پتہ ہے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ مرنے کے برسوں بعد بھی مجھے ساجد سے محبت ہوئی ہے۔ میں ساکت کان موبائل سے لگائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ امی آیت الکرسی پڑھ رہی تھیں اور مجھ پر پھونکے مار رہی تھیں کہ میں ایک بھٹکتی روح کے ساتھ تعلق جوڑے پھر رہی تھی۔ ساجد بھائی سر جھکائے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ ہم اس آسیب زدہ گھر سے بہت دور نکل آئے تھے، لیکن ندا، ہاں ندا، گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔
اس کے کان سے فون لگا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نم آنکھوں سے اس کو ہوا میں چلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس سے کوئی خوف، کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تم بہت اچھی ہو میری دوست، ساجد کی شادی کسی بہت اچھی ہی لڑکی سے کرنا۔ میں واپس جا رہی ہوں۔ اب شاید کبھی بھی میں اس گھر سے باہر نہ نکل سکوں۔ لیکن ہاں، ایک زمانے کے بعد بھی مجھے احساس ہوا محبت زندہ ہے، محبت باقی ہے۔ وہ پلٹ گئی۔ میرا دل چاہا اس سے لپٹ کر بہت روؤں، میں اس کو روک لوں، لیکن نہیں، میں اس کو روک نہیں سکتی تھی، میں اس سے لپٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ اس کے وجود کو ہوا میں تحلیل ہوتا دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھے روتا دیکھ میری سیدھی ماں گھبرا گئیں۔ وہ سمجھی شاید مجھ پر آسیب ہو گیا ہے۔ وہ بآواز بلند آیت الکرسی پڑھنے لگیں، لیکن میں ان کو کیا بتاتی؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، مجھے تو اس سے محبت ہو گئی تھی جو صدیوں بعد اپنے گھر سے محبت ڈھونڈنے نکلی تھی۔